بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. آج جامع مسجد عالیہ کا نوابی کے 500 سال تاریخ اسلام کی 770ویں نشست منعقد ہو رہی ہے. آج یعنی 23 محرم 1439 ہجری 14 اکتوبر 2017 بروز ہفتہ بعد اثر اور آج کا عنوان مصلح قوم سر سید احمد خان اور اسے آپ کے جانے پہچانے مخاطب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد. میرا اندازہ ہے کہ آج انہوں نے اس میں اور شریعت کے عنوانات میں شاید 150 لیکچر تو دے دیے اور شروع سے ہم سے وابستہ ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک بڑے اسکالر بنے جاتے ہیں اور ان کے خطابات اخبارات میں بڑے نمایاں طور پر شائع ہوتے ہیں. یہی نہیں کہ مسجد عالیہ میں بلکہ اور بھی محافل میں مخاطب کرتے ہیں اور بھی نشستوں میں اور اس سے ہٹ کے ان کے مضامین بھی بہت معیاری ہوتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے صفوں میں ایسے حضرات موجود ہیں جن کے اوپر ہم جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں پڑے جو نظر جینا کرتے ہیں اور جو ہے ہمارے لیے ایسی تیاری سے آتے ہیں کہ جو مواد شاید ہم کو گھنٹوں پڑھنے سے نہیں مل سکتا. حضرات پہلے تو مسلح قوم سر سید احمد خان کے بارے میں سب کوئی جانتے ہیں. وہ علی گڑھ کے بارے تھے. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جو ہے اس کے بارے میں کوئی قول ہے جو نہیں جانتا کہ ایسے دور میں جب کہ انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے اور ہم غلامی کی زنجیروں میں بندھے تھے, ویسے دور میں سر سید احمد خان نے یہ بیڑا اٹھایا اور جو علی گڑھ گئے ہیں ان سے واقف ہو گئے. مجھے موقع ملا تھا, ہاشم علی اکبر صاحب نے بلایا تھا تو ہم تین مہمان رہے تھے, میں اور علم احمد صاحب اور مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری دونوں. مجھے ڈاکٹر دیکھنے کا موقع ملا. میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ جو ماحول وہاں کا ہے, یعنی صرف ایک دو باتیں عرض کر لیتا ہوں کہ جیسے لائبریری ہمارے اس زمانے میں ہاشم علی اکبر صاحب وہاں پر وائس چانسلر تھے. انہوں نے کہا کہ خاموشی سے آپ نکلیے, کھانے کے بعد رات کو معائنہ کر لیجیے, اور انہیں کہا بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں. خیر ہم گئے اور جا کے ہاسٹل صدرہ سے دیکھے تو لائبریری کے اندر اب تعجب کریں گے 1-1:30 بجے رات کرسیوں پہ بیٹھنے بھی جگہ نہیں اور اسٹوڈنٹس کھڑے رہے کے بعد اتنی لائبریریز بھرے ہوئے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ خالی ایک فرقے کے لوگ ہیں وہاں پر. میں نے دیکھا نہ صرف مسلم کے لیے تو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے, لیکن وہاں پہ غیر مسلم بھی کئی, یعنی کون سی ریاست ہوگی جہاں کا لوگ نہیں ہیں, جہاں کے لوگ نہیں ہیں, یا کون سا مذہب ہوگا جن کے لوگ نمائندہ نہیں. اس قدر وسیع نظر آدمی کو انگریز سر کا خطاب دیے, لیکن ظاہر ہے کہ انگریزوں کی پالیسی کے خلاف تھا کہ اگر ہندوستان میں اگر تعلیم کی جاگرتی آئی تو غلامی نہیں رہے گی. لہذا وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ سر سید احمد خان کو تعاون دیے,
لیکن اس کے باوجود ایسے حالات ہیں. اور ایک خاص بات یہ رہی کہ علی گڑھ کے معائنے میں نے محسوس کیا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی تعمیر میں بڑے بڑے ہندو حضرات نے بھی احتیاط کی، جائیدادیں بھی ہیں اور ان کے نام سے حال ہے وہ کھانا. تو بہرحال اس وقت بین الاقوامی طور پر ایک عالمی یونیورسٹی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. اسے آپ علم اگر ہو تو آپ آئندہ کوشش کر سکتے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں ایسی یونیورسٹی میں طالب علم کو. حیدرآباد کے بے حساب تھا، ایک دور تھا علی گڑھ میٹرک کہتے تھے. علی گڑھ میٹرک میں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں ایسے پابندی نہیں تھی. علی گڑھ میٹرک کے لیے اگر تیاری کر لیا کوئی، چاہے وہ 8ویں جماعت میں پاس ہو 9ویں جماعت میں پاس ہو، تو وہ جا کے امتحان دے سکتا تھا. تو اس لحاظ سے علی گڑھ میٹرک پاس کرتا تھا. تو بہرحال ایسا قوم پہ ان کا احسان ہے سر سید احمد خان کہ جو بلا نہیں سکتے. اور آج کے جو مخرج صاحب ہیں انہوں نے ایسا عنوان چنا ہے کہ جو حالات کے مطابق رکھتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے بارے میں ان کی یادگار سارے دیش میں بنائی جا رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی طور پر بنائی جا رہی ہے. وہ تفصیلات آپ مجھ سے سنیے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. انہوں نے جو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی یاد بنائی جا رہی ہے، ہم کو یہ عنوان دیا ہے. اور آپ جیسے واقف ہیں کہ ہم کبھی بھی عنوان نہیں دیتے، مخرج صاحب بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ حالات کا پس پردہ، حالات کے پیش نظر وہ پس منظر کو دیکھتے ہوئے عنوان دیتے ہیں. چنانچہ انہیں کا کیا ہوا میں انہیں مدعو کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس محفل کی مخاطب شہنشین قابل احترام بزرگان ملت اور نوجوان ساتھیوں، آج تاریخ اسلام کی نشست کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا اس کا ذکر بھی محترم جناب غلام صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان میں بعض وقت ایسی تاریخ ساز شخصیتوں کو پیدا فرماتا ہے کہ وہ شخصیتیں اپنے مختصر زندگی کے اندر وہ کارخائے نمایاں انجام دے کر گزر جاتی ہے کہ جسے نسلیں زمانے دراز تک یاد رکھتی ہیں. یوں تو ہر روز دنیا میں بہت سے انسان پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن تاریخ ہر ایک کو یاد نہیں رکھتی ہے. تاریخ میں انہی کا تذکرہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو قوموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا، مت سہل ابھی جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. انسانوں کا پیدا ہونا یہ مشیت خداوندی کے تحت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے اور تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق دنیا کے مختلف حصوں میں انسانوں کو پیدا کرتا رہے گا. لیکن ہر انسان سے اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں لیتا جو کام اس کو مخصوص ہوتا ہے. چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایک اصطلاح ہے جس کو ہم مجدد کہتے ہیں. ہر 100 سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے اور وہ مجدد اپنی قوم کو بھلا ہوا سبق پھر سے یاد دلاتا ہے. آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، یہ شخصیت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے گروہ انسانیت کے لیے کوئی محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے. سید احمد خان جن کا اصل نام ہے اور جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات کے اندر جو تحریک چلائی اور اس تاریخ نے علی گڑھ تحریک کے نام سے قلم بند کیا، اس تحریک کے اثرات آج 150 سال کے بعد بھی نہ صرف ہم محسوس کر رہے ہیں بلکہ اسی تحریک سے لوگ جناح حاصل کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں اس تعلیمی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. کچھ سال پہلے ہی پاکستان سے، امریکہ سے اور دیگر مقامات سے میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ علی گڑھ کو آئے وہ لوگ اور انہوں نے دیکھا کہ آخر سر سید احمد خان نے آج سے 150 سال پہلے کیسے اس مشن پر اپنا کام شروع کیا. تو یہ ماضی کی بات نہیں ہے بلکہ حال کی بات ہے، اور مستقبل میں بھی جب کبھی بھی تعلیم کو صحیح رخ دینے کی بات آئے گی، قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے تذکرے ہوں گے، اور جب کبھی بھی کوئی تعلیم منصوبہ بنایا جائے گا تو وہ منصوبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا
جب تک کہ سر سید کی تعلیمی فکر کا جائزہ نہ لیا جائے، جب تک کہ سر سید کا وہ اخلاص اور وہ ان کی للہیت سامنے رکھی جائے، اس وقت تک کہ کوئی تعلیمی قافلہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو اور بعض لوگوں کی قصیدہ کاری کرنے کے لیے جس کو چاہے اس کو سر سید ثانی کا خطاب دے دیتے ہیں، جس کو چاہے اسے علامہ اقبال کا مبلغ کہہ دیتے ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سر سید ہو کہ علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد ہو کہ مولانا مودودی، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ انہوں نے جو کام انجام دیا ہے، اگر ہم آج کے دور میں اگر انجام دیں تو اس کا 10 یا 25% بھی ہم کام انجام نہیں دے سکتے۔ ایسی تاریخ صاحب شخصیتوں کو آج کی شخصیتوں کے ساتھ جوڑ دینا میں سمجھتا ہوں یہ مبالغہ آرائی ہے، اور اس میں ہم کو بہرحال احتیاط برتنا چاہیے۔ کسی کی جو کچھ خدمات ہے اس کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جو مصلحین قوم نے اپنا سب کچھ قوم کے نچھاور کر دیا اور کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ان کے شب و روز کیسے گزریں گے، ان کی صف میں لا کر کسی اور کو کھڑے کر دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر سید احمد خان کا کارنامہ یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے تعلیم کی طرف کام کیا اور دوسری طرف جو مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہو چکا تھا، مسلمان 800 سال تک اس ملک پر حکمرانی کیے تھے، مغلیہ سلطنت کے پرخچے اڑ گئے، مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو چکا تھا، اور جاگیردار اور منصبدار جبکہ ان کی سلطنت ختم ہو گئی، ان کے منصب ختم ہو گئے، ان کی جاگیر ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عیش و آرام کی زندگی میں مست تھے۔ ان کو قوم کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جو صاحب اقتدار تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے قوم کی۔ تو ایک طرف تو عمرہ کا یہ حال تھا، غریب مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ مذہب کو چھوڑ کر اوہام پرستی کا شکار ہو گئے تھے، خرافات، بدعات اور مختلف قسم کے مشرکانہ افعال مذہب کی بنیاد پر انجام دیے جا رہے تھے، اور اسے ہی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی کے ذریعے کامیابی مل سکتی تھی۔ طبقہ علماء کا حال یہ تھا کہ وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلنے کے بجائے وہی کہنا روایات اور وہی پرانی خطروں کو لے کر چل رہے تھے۔ انگریز سے ہاتھ ملانا یا انگریز کی زبان سیکھنا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو اسلام سے خارج کر دے گا، یہ ان کی ذہنی پستی کا عالم ہو گیا تھا۔ تو پورے کا پورا ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی درجے کا ایک ایسا بحرانی دور تھا کہ جس میں کسی کو کچھ نہیں سجائی دے رہا تھا کہ قوم مسلم کی تعمیر کس بنیاد پر کی جا سکے۔ مذہبی طور پر جیسا کہ میں نے کہا آپ کے سامنے کہ توہم پرستی، قدامت پرستی، ذہنی اور فکری جمود اور جہالت اتنی مسلمانوں میں عام ہو گئی تھی کہ ان کا عقیدہ بھی بگڑ گیا تھا، ان کے عبادات کے طریقے بھی بدلنے لگے تھے۔ اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر جو زوال آیا تھا اس کے نتیجے محکومی اور مایوسی اتنا غلبہ حاصل کر چکی تھی کہ اب مسلمان کوئی اپنا ایک منصوبہ بند انداز میں کام کرنے کی تیار نہیں تھے۔ حالات اگر صحیح ہو، حالات اگر پرامن ہو تو بہت کچھ پلاننگ کی جاتی ہے، بہت کچھ منصوبے بنائے جاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب حالات ناگفتگو ہو جائے اور لوگوں کی جان و مال کی جو ہے نا ان کی جو ہے جان و مال کی حفاظت کا مسئلہ آ جائے، ان کے روزگار کا مسئلہ آ جائے، ایسے وقت کام کرنا آپ کو معلوم ہے بہت ہی دشوار حالات ہوتے ہیں۔ چنانچہ سر سید کی جو پیدائش ہوئی اس کے 200 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 17 اکتوبر 1817 کو سر سید دنیا میں تشریف لائے اور ان کا انتقال جو ہوا وہ 1898 میں ان کا انتقال ہوا، 1898 میں۔ تو کم و بیش 80 اور 81 سال کی عمر سر سید نے پائی، اور ان 80 سال کے دوران کا اگر آپ جائزہ لیں، کسی بھی شخصیت کے جو کارنامے ہوتے ہیں یا اس کے جو فکر ہوتی ہے اس دور کے حالات کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ حالات کا مطالعہ کیے بغیر اگر آپ شخصیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ شخصیت کے صحیح عکس آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ چنانچہ سر سید جن حالات میں پیدا ہوئے، یہ حالات ہندوستان کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا کہ جہاں پر جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، انگریز کا دبدبہ پوری سلطنت پورے اس علاقے پر قائم ہو چکا تھا۔ برادران وطن
انگریزوں کے ساتھ اپنی جو ہے نا دوستی بڑھا رہے تھے۔ چنانچہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کچھ وظیفے مل جائیں، کچھ اسکالرشپ مل جائے اور کچھ ہم کو عہدے مل جائے اور اس کے ذریعے سے ہم انگریز کی تائید کرنے لگیں گے۔ چنانچہ اس دور میں ان کی مخالفت کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور پھر ہندوستانی مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ دیگر برادر وطن سے بہت زیادہ سنگین حالات تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ ان کی سماجی حالات، ان کی اقتصادی حالات، ان کا مذہبی معاملہ اور پھر ان کی سیاسی جو تگودو تھی وہ سب کچھ باندھ پڑ چکی تھی۔ سیاست کے میدان میں وہ بالکل بے وزن ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کو سب سے بڑا جو خوف تھا وہ مسلمانوں سے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا۔ اس وقت یہاں پر بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی برائے نام صحیح، اور وہ یہاں کے حکمران تھے۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، گرفتار کیا گیا، ان کو رنگول بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد پوری یہاں پر ان کے اپنے جینا سلطنت کو قائم کیا گیا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جو غدر ہوئی، اس غدر نے سر سید کی فکر کو ایک نئی جلا بخشی۔ کوئی اور شخص ہوتا، کوئی اور یعنی اس دور کا معروف انسان ہوتا تو لازمی چیز ہے وہ بھی اس وقت گھبرا جاتا اور کہتا ہے کہ بھائی اتنے انسانوں کا قتل عام، اتنی آبادی کی تباہی، اور پھر اس طریقے سے پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو تحس کر دیا گیا، ایسے حالات میں تو خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ اس وقت لوگ رخصت کا اختیار کرتے ہیں، لیکن مورخ کہتا ہے کہ سر سید کے لیے دراصل 1857 کی غدر ایک نقطۂ عروج کا باعث بنی۔ چنانچہ وہاں سے انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے نا پھر سے ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسے وقت جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے سیاسی پک پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، کوئی جو ہے نا انگریزوں سے ٹکر لینے یا یہاں پر اپنی خود اختیار حکومت قائم کرنے کا بارے میں یا اپنے آزادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ ایسے وقت سر سید احمد خان نے یہ طے کیا کہ وہ مسلمانوں کی فلاح بہبود اور انہیں ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ جہاں برسر اقتدار حکومت سے ٹکراؤ بھی نہ ہو لیکن ان کی غلامی بھی قبول نہ کیا جائے۔ یہ دو چیزیں سر سید کی فکر میں آپ کو دکھتی ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے قوم کو یہ سبق دیا کہ یہ وقت انگریز سے ٹکرانے کا نہیں ہے، یہ وقت تصادم کی پالیسی اختیار کرنے کا نہیں ہے، سیاسی پارٹیوں کے نعروں کا شکار ہو کر ہم ان کے ساتھ اگر مل جائیں گے تو لازمی چیز اس سے ہم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم انگریزوں کے رحم و کرم پر زندگی ہم کو گزارنا نہیں ہے کہ ان کی سرکاری ملازمت کر لے، کلرک بن جائے کسی آفس میں جا کر یا کسی جگہ کوئی اعلیٰ عہدہ حاصل کر لے، بلکہ انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ ان حالات کے اندر نئے تقاضوں کے تحت ہم کو ایک نئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے جو سب سے پہلا جو کام انجام دیا وہ کہ ان کی دوراندیش نگاہیں بہت کم وقت میں اس حقیقت کو جان گئی کہ مغربی علوم سے فائدہ اٹھا کر اپنے مذہب اور اس سے متعلق علوم کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ یہ ان کا فلسفہ تھا کہ مغربی جو علوم ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، انگریزی زبان سیکھی جائے، فلسفہ سیکھا جائے، منطق سیکھی جائے، اور جتنے علوم جو انگریزوں کی طرف سے آئے، اور آپ جانتے ہیں کسی موقع پر میں نے بیان کیا اور آئندہ بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ جتنے انگریز علم حاصل کیے وہ ہم سے لیے تھے۔ نشت ثانیہ جو ہوئی، نظام جو ہوا، اس سے پہلے کہ اگر آپ دور دیکھیں تو بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں مسلمانوں نے جو علمی کارنامے انجام دیے تھے، بغداد کو جو علم کا مرکز بنایا گیا تھا، بیت الحکمت جہاں پر دنیا کے مختلف علوم کی کتابیں جمع کی گئی تھی، مسلمانوں نے جب اس سے غفلت برتی تو مغرب نے اس کو اپنا لیا اور وہ اس کے اندر ہم سے آگے چلے گئے۔ چنانچہ سر سید کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ جو علوم انگریزوں کی طرف سے آئے ہیں یہ انگریزوں کے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اپنے اسلاف کے علوم ہیں، یہ تو مسلم اسلاف تھے، ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے یہ علم یورپ تک پھیلایا، لیکن ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ چنانچہ سر سید کے خطبوں کی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سر سید کا کہنا یہ تھا کہ مغربی علوم یا مغربی تعلیم یا انگریزی تعلیم ہمارے لیے کوئی نئی چیز اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ایجاد یا یہ جو علم دیا گیا یہ ہمارے اسلاف نے ان کو دیا تھا جو پھر سے ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ مغربی علوم سے فیض حاصل کر کر اسلامی علوم کو کے متعلق اس کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید تا قیام قیامت
सारी इंसानियत के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए रहनुमाई का एक बेहतरीन जरिया। हर मसले का हल कुरान मजीद में बयान किया गया। हम वाइज़ीन से सुनते हैं, मुकर्रिरीन से सुनते हैं। अहादीस की जो मजमूए हैं हमारे पास, चाहे वो बुखारी हो कि मुस्लिम हो या सहासित्ता की जितनी अहादीस है, ये सिर्फ पढ़ लेने सवाब की नीयत से नहीं है, बल्कि सवाब के साथ साथ हमारी जिंदगी की गुत्थियों को हल करने के लिए भी ये अहादीस, ये कुरान मजीद हमारे रहनुमाई का जरिया है। चुनांचे सर सैयद का मकसद ये था कि हम मगरबी उलूम को हासिल करके दीनी उलूम को नए तकाज़ों से हम आहंग करें और दुनिया को ये बता सकेंगे कि 1400 साल पहले जो इल्म वही के जरिए हमारे नबी पर कुरान मजीद की शक्ल में आया, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के जरिए जो बातें दुनिया के सामने पहुंचाई, वो आज भी काबिल अमल है। उसके लिए लाजमी चीज़ है कि इन उलूम का हुसूल ज़रूरी था। चुनांचे सर सैयद ने इस बात को महसूस किया कि जो दीनी उलूम, जो दीनी मदारिस में पढ़ाए जा रहे हैं, ये दीनी उलूम सिर्फ उस 4 दीवारी तक महदूद ना हो, बल्कि उसको नए तरीक़े से, नए उसलूब में दुनिया के सामने पेश किया जाए। आप जानते हैं कि दीनी उलूम का जाल बिछा हुआ था। उलमा और मुफ्तियों और काजियों की कोई कमी उस वक्त नहीं थी। असल जो कमी थी वो ये थी कि नए तकाज़ों के साथ चलने वाले लोग बहुत कम हो गए थे। अल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी, उससे सर सैयद के अगर आप काम को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि सर सैयद ने बहुत पहले अल्लामा के इस ख्वाब को अमली ताबीर देने की कोशिश की थी। अल्लामा इकबाल एक जगह पर कहते हैं, आईने नौ से डरना, अहदे कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। आईने नौ से डरना, नए कानून से डर जाना, नए दवाबित से डर जाना, नए तकाज़ों से डर जाना, अहदे कुहन पढ़ना, पुरानी रिवायात पर अड़ जाना, उसी को जिंदगी समझना, उसी के को कामयाबी समझना, ये कौमों के लिए तबाही का जरिया होता है। इस्लाम में तकलीद का एक शोबा है। हमको कहा गया कि आप इमाम अबू हनीफा की तकलीद कीजिए या इमाम शाफी की तकलीद कीजिए, क्योंकि आपका इल्म उतना नहीं है कि आप रास्त पर कुरान और हदीस को समझ सकें। लेकिन किसी भी आलिम से आप पूछेंगे, किसी भी मुफ्ती से अगर आप पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि इस्लाम में तकलीद जामिद नहीं है। जामिद से मुराद ये नहीं है कि साहब एक चीज़ है बस उसी में चलना। अगर आपका इल्म, आपकी दीनी मालूमात ये समझते हैं कि इस मसले का ये भी हल हो सकता है, तो उसको भी आप कुरान हदीस से रुजू कर सकते हैं, उसको उलमा के सामने बयान कर सकते हैं कि मेरे जहन में ये बात आ रही है, इसका ये भी हल हो सकता है। चुनाचे सर सैयद ने इकबाल के उस शेर को, कि जो बात उन्होंने कही थी कि कदीम रिवायात पर अड़ जाना और नए तकाज़ों से डर जाना, इसको उन्होंने ख़त्म किया, इस जंजीर को उन्होंने तोड़ा। क्यों? कि लोग ये समझ रहे थे कि साहब अंग्रेज तो वो है जिनका दावा यह है कि उनकी सल्तनत का सूरज कहीं गुरूब नहीं होता है। आज हिंदुस्तान में है तो कल किसी और मुकाम पे, किसी और मुकाम पे 24 घंटे अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी उस दौर में। द सन नेवर सेट इन द, आप जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर, ये मुहावरा बहुत मशहूर था। तो सर सैयद ये जानते थे कि ये नए तकाज़े हैं, ये नए चैलेंजेस हैं। इन नए चैलेंजेस को सिर्फ आप रस्मी दीनी तालीम के जरिए पूरा नहीं कर सकते। वो दीनी तालीम के खिलाफ नहीं थे। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि अलीगढ़ को कायम करने की वजह से या अंग्रेजी तालीम की वकालत करने की वजह से सर सैयद को काफिर कहा गया। इस गलतफहमी को आप दूर कर लीजिए। इस बुनियाद पर नहीं, उस वक्त के कुछ उलमा जिनका इल्म बड़ा महदूद था, उनकी बाज़ दीनी रुझानात की बुनियाद पर, उनकी तफसीर की बुनियाद पर और बाज़ चीज़ों पर इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर उन्होंने इंतहा पसंदी से काम लेते हुए सर सैयद को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मौका दिए बगैर उनको काफिर करार दे दिया। वो कोई मुत्तफ़क़ा फैसला नहीं था। उस वक्त के कोई नामी गिरामी उलमाए कराम ने ये बात नहीं कही, बल्कि हर आलिम ने उनकी अलीगढ़ तहरीक को सराहा, उसके लिए दामे दिनमे सुखा ने हर किस्म का ताउन किया। आज लोग बड़े धड़ल्ले से बात मरतबा ये कह देते हैं कि उस दौर के उलमा ने सर सैयद को काफिर करार दिया। ऐसा नहीं, उनकी तालीमी फिक्र के ताल्लुक से, उनके मदरसे के क़याम के ताल्लुक से किसी आलिम ने और किसी मसलक के मुफ्ती ने उनको गलत नहीं ठहराया। बाज़ दीनी मसाइल थे जिस पर इंतहा पसंद से काम लेते हुए उन पर जो है ना ये बात कह दी गई, जिसका खुद बाद में उन लोगों को अफसोस हुआ कि हमने एक ऐसी तारीख सा शख्सियत के ताल्लुक से इस किस्म की बात कह दी है। चुनांचे मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर सैयद के पेश नज़र ये था कि नए तकाज़ों से इस्लाम को हमाहंग किया जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि इस्लाम कोई फरसुदा मजहब का नाम नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है कि चंद श्लोक पढ़ लिए जाए, चंद रस्में अदा कर ली जाए तो मजहब के तकाजे पूरे हो गए।
ہم کیا کہتے ہیں اسلام کے تعلق سے؟ ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ وے آف لائف ہے، کمپلیٹ جیسے اس کے اندر آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو سر سید ہو کہ اقبال ہو کہ مولانا آزاد، ان لوگوں نے اسلام کو اس کے پورے مکمل مفہوم کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا۔ تو لازمی چیز ہے کہ اس میں سب سے پہلا جو عنصر تھا وہ علم کا تھا۔ علم کے بغیر اسلام کا وہ انقلاب اپنی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علمی میدان کو اپنے لیے منتخب کیا، سر سید نے سب سے پہلے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیاسی زوال تو آ چکا ہے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اب سماجی طور پر مسلمان انتہائی پسماندہ ہو گئے، مذہبی طور پر بھی علماء نے ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ جو ہے سو ان کی مذہبی فکر بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اگر میں اس پہ کچھ کام کرنا چاہوں گا تو لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تعلیم کو، اور وہ تعلیم کو جو نئے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے اور جس کے ذریعے مسلمان ایک باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو ان کا اندر یہ تھا کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ تعلیمی انقلاب کے بغیر قوم مسلم کی ترقی ممکن نہیں ہے اس دور کے حالات کے لحاظ سے۔ کیوں؟ ایک بڑا دشمن سامنے تھا انگریز کی شکل میں، دوسری طرف یہاں جو غیر مسلم تھے وہ تعلیم کے میدان میں آگے جا رہے تھے مسلمانوں سے، انگلستان کو جانا شروع ہو چکا تھا اسکالرشپ کی بنیاد پر یا دوسری بنیادوں پر، اور اس طریقے سے یہاں پر لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب مسلمان تعلیم کے میدان میں انتہائی پسماندہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے، آپ دیکھتے ہیں کہ غدر جو 1857 میں ہوئی، اس کے بعد 1875 میں ہو، صرف ایک مختصر عرصے کے اندر 57 سے 75، آپ جانتے ہیں کہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، یہ 20-22 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کا نام مدرسۃ العلوم ہے، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں محمدن اینگلو اورینٹل کالج، انگریزی میں اس کا نام ہے، اور اردو میں اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ مدرسۃ العلوم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پودا انہوں نے لگایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف پہ ایک افراتفری کا ماحول ہے، طوائف ملوکی کہا گیا کہ 1857 کے بعد مسلمانوں کو کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے، یا تو جا کر انگریز کے سامنے اپنا سفر ڈال دے، ان کی پوری اطاعت کا اعلان کر دے، یا پھر ان سے ٹکراؤ کرے۔ اور یہ دونوں چیزیں سر سید نہیں چاہتے تھے۔ سر سید نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان انگریز کے زرخرید غلام بن کر یہاں پر زندگی بسر کرے، اور دوسرا یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بغیر حکمت کے وہ انگریزوں کے ایک دشمن بن جائے، اور پھر رہا سہا جو کچھ ان کا سرمایہ ہے 1857 کی غدر کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ ان کے لیے بڑا خطرناک چیلنج تھا، اور اس چیلنج کو انہوں نے قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے 1875 کے اندر علی گڑھ میں جو ایک چھوٹا سا مقام تھا، اس وقت آج ایک بہت بڑا شہر بن گیا ہے، وہاں انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ اور اس بنیاد کو ڈالتے ہوئے انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک انقلاب کا ایک بنیادی پتھر وہ رکھ رہے ہیں یہاں پر، یعنی ان کو اس بات کا یقین تھا۔ آج ہم بڑے بڑے تعلیمی اداروں کا افتتاح کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں ایک خدشہ لگے ہوا رہتا ہے، ہم افتتاح تو کر رہے ہیں لیکن یہ کام چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا۔ اور ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے، بہت سے عزائم کے ساتھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، بہت بلند باند دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ سر سید نے کہا کہ یہ جو مدرسے کی بنیاد پڑ رہی ہے، یہ دراصل ایک انقلاب کے لیے ہم پتھر رکھ رہے ہیں، ایک نیا دور کا یہاں سے آغاز ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تعلیم ذہن کو جلا اور اعلیٰ اقدار کا شعور بخشتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ہی انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، یہ اس کی انفرادی زندگی ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں انہوں نے تعلیم کو اجتماعی مسئلہ بنایا، پوری قوم کا مسئلہ بنایا۔ بلکہ ان کے تقاریر کو اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، انہوں نے کہا کہ اس وقت سارے لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ تعلیم کو عام کریں، دوسرے سارے کام چھوڑ دیں۔ اور اتنا انہوں نے اس بات کی تبلیغ کی، اس بات کی اتنی تشہیر کی کہ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی کرنے کا کام اس وقت تعلیم کو عام کرنا۔ چنانچہ دور دراز علاقوں سے لوگ ان کے پاس آئے، انہوں نے ایک ایسی کہکشاں جمائی کہ جس کے اندر حالی بھی تھے، جس کے اندر حضرت شبلی نعمانی بھی تھے، اور ڈپٹی نذیر احمد صاحب بھی تھے، اور بڑی بڑی قداور شخصیتوں کو سر سید نے ایک جگہ پر جمع کیا اور ایک عالی بھی منصوبہ بنایا
اور اس تعلیمی منصوبے کی بنیاد پر وہ آگے بڑھنے لگے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کو جو مصلح قوم کہا جاتا ہے، ریفارمر، یہ ریفارمر کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ انہوں نے قوم کی تعلیم کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی انتظام کیا۔ ان کے کئی تقاریر میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف تعلیم انسان کو انسان نہیں بناتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی تربیت کا بھی انتظام ہو۔ چنانچہ سر سید کا جو دوسرا کارنامہ رہا، تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نظام فکر میں تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم، دونوں ایک دوسرے کے ضروری ہیں۔ اگر انسان تعلیم یافتہ تو ہو جائے لیکن اس کی تربیت صحیح انداز میں نہ ہو تو لازمی چیز ہے کہ وہ تعلیم اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کا سب سے بڑا جو المیہ ہے مسلمانوں کا یا دیگر قوموں کا، سب کا، کہ لوگوں کے پاس اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی اسناد ان کے پاس ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہر جگہ پر دیکھتے ہیں۔ لیکن سر سید کے پیش نظر تھا، ان کا ایک جملہ یہاں پر دہراتا ہوں، انہوں نے اپنے تاریخی خطبے میں کہا تھا کہ اے دوستو، مجھ کو یہ بات کچھ زیادہ خوش کرنے والی نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے بی اے یا ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی ہے، میری خوشی قوم کو قوم بنانے میں ہے۔ دیکھیے الفاظ، بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ جو لوگ تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے سر سید نے کس طریقے سے رہنمائی کی کہ میرا مقصد ڈگریوں کو بانٹ دینا نہیں ہے۔ بچہ 3 سال کا کورس کر لے تو بی اے ہو گیا، 4 سال کا کورس کر لے تو انجینئر ہو گیا، 5 سال کا کورس کر لے تو ڈاکٹر بن گیا، یہ ڈگریاں تو ملتی رہیں گی اس کی اپنی قابلیت کی بنیاد پر، لیکن سر سید یہ کہتے ہیں کہ میری خوشی قوم کو قوم بنانے میں۔ ایک قوم کا فرد اگر یہ سمجھ جائے کہ میں اس امت کا ایک فرد ہوں تو لازمی چیز ہے کہ اس کے تحت شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے اس قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں نے جو صلاحیت حاصل کی ہے، میں نے جو علم حاصل کیا ہے، میں نے جو سرمایہ حاصل کیا ہے، اس میں قوم کا بھی حصہ ہے۔ تو اس طریقے سے سر سید کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی قوم بنانے کی کوشش کی، ایک ایسی ملت کو کھڑے کرنے کی کوشش کی جو انسانیت کی تعمیر کے لیے کارگر ثابت ہو سکے، صرف مسلمانوں کی تعمیر کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر کے لیے کارگر ثابت ہو سکے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی اظہر صاحب نے فرمایا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تو نام ہے، لیکن وہاں پر ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی آج بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ آج بھی ان کو اعتماد ہے، اتنے غلط پروپیگنڈے کے باوجود۔ آج آپ جانتے ہیں ہر برے واقعے کو علی گڑھ سے جوڑ دیا جاتا ہے، ہر قسم سے وہاں پر شرنگیزی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر طریقے سے وہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے نا گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی 4 دن پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ UGC نے ایک رپورٹ دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ لفظ ہندو اور مسلمان نکال دیا جائے، مسلم یونیورسٹی سے مسلمان نکال دیا جائے اور ہندو بنارس یونیورسٹی سے ہندو نکال دیا جائے۔ ہم کو یقین ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی تو ہندو نہیں نکلے گا، لیکن مسلم یونیورسٹی سے مسلم کو نکال دیا جائے۔ یہ آغاز منسٹر نے اگرچہ کا بیان دیا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ سفارش ہے UGC کی، ہم ابھی اس پر غور نہیں کر رہے، لیکن ہو سکتا ہے 10-20 سال کے بعد اور اقتدار جب مضبوط ہو جائے تو لازمی چیز اس کو نکال دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اگرچہ کے نام ہے، لیکن اس کا جو سیکولر کردار ہے، اس کی جو انسانیت دوستی ہے، وہ آج بھی لوگوں کے سامنے بالکل عیاں۔ اگر وہ ماحول نہیں ہوتا تو لازمی چیز ہے کہ غیر مسلم بچے وہاں جا کر تعلیم حاصل نہیں کرتے، مختلف قسم کے اندیشے ان کو گھیر لیتے، لیکن یہ صورتحال وہاں پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کہ سر سید نے مدرسۃ العلوم ہو یا AMO کالج ہو، اس کو اقامتی درسگاہ بنایا اس لیے کہ وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو، کہ اگر ریزیڈینشیل اسکول ہو، ریزیڈینشیل کالج ہو تو لازمی چیز ہے کہ طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے دینی مدارس جو ہیں وہ ریزیڈینشیل ٹائپ کے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر بچوں کی اس انداز میں تربیت کی جا سکے، اساتذہ کے سامنے، منتظمین کے سامنے، بچے 24 گھنٹے وہاں پر رہتے ان کے سامنے، تو ان کی اس انداز میں تربیت کی جائے کہ پھر ان میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اس کے برخلاف کالجز، یونیورسٹیز جو ریزیڈینشیل نہیں ہوتے ہیں، لازمی چیز ہے کہ وہاں تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، صرف تعلیم دی جا سکتی ہے۔ سر سید نے اسی لیے تعلیم اور تربیت کو اہمیت دی اور اس نے یہ چیز پیش کی۔ پھر تیسری بات جو انہوں نے کہا، عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سر سید انگریزی کے جب مداح تھے، انگریزی کے اتنے زیادہ وہ شوقین تھے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی مادری زبان کی مخالفت کی،
سر سید نے کبھی مادری زبان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے مادری زبان کو لازمی قرار دیا۔ اردو زبان کی ترقی کے تعلق سے، اس کی ترویج کے تعلق سے سر سید کے کئی خطبے ہم کو ملتے ہیں۔ سر سید نے یہ بات کہی تھی ایک اپنی تقریر کے اندر، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ ذہنی انقلاب صرف مادری زبان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جو انقلاب آتا ہے ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے وہ مادری زبان کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ میں آج اردو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اچھی اردو بول سکتا ہوں، آپ اردو میں سمجھ رہے ہیں، میں انگریزی میں بول سکتا ہوں، لیکن اس رفتار کے ساتھ، اس انداز میں میں اپنے مد نظر کو انگریزی نہیں پیش کر سکتا ہوں، اور آپ میں سے بات ہو سکتا ہے کہ میری اس انگریزی کو آپ فالو نہیں کر سکتے جو اردو کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے سر سید نے یہ بات کہی تھی کہ مادری زبان دراصل ذہنی انقلاب کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عربی بھی تعلیم حاصل کرے، انگریزی بھی حاصل کرے اور اردو بھی حاصل کرے۔ انہوں نے اردو کی مخالفت نہیں کی۔ آج بعض لوگ سر سید کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں سر سید نے 200 سال پہلے انگریزی کا بیڑا اٹھایا تھا اور انہی کا مشن لے کر ہم انگریزی میڈیم اسکول قائم کریں، جبکہ نہ وہ معیار ہے، نہ وہ خواب ہے اور نہ وہ خدمت۔ لیکن سر سید کے نام کا استحصال کرنے میں ہمارے لوگ بڑے آگے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب انگلش میڈیم کے جو اسکول ہم نے قائم کیے ہیں یہ سر سید کا خواب۔ سر سید نے مدینۃ العلوم، پہلے تو مدرسۃ العلوم قائم کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایم او کالج قائم کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوری تحریک چلائی، علی گڑھ تحریک، جو آپ جانتے ہیں کہ آج کے بنگلہ دیش کا شہر چٹنگان، وہاں سے لے کر آپ دیکھتے ہیں کیرلا کے ساحلوں تک کی تحریک چلی، لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس طریقے سے لوگ اس تحریک میں آتے چلے گئے۔ تو سر سید نے کبھی اس بات کو لوگوں کے سامنے نہیں کہا کہ وہ اپنی مادری زبان کو چھوڑیں، چونکہ اس دور میں انگریزی کا رواج تھا اور انگریز برسر آ گئے تھے اور مسلمانوں کو روزگار انگریزی سیکھنے کی بنیاد پر مل سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے نئے تقاضوں سے قوم کو ہم آہنگ کرنے کے لیے انگریزی کو بطور وسیلے کا استعمال کیا اور اسی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو اس بات کی تلقین دی کہ وہ نئے تقاضوں کے ساتھ چلنے کے لیے انگریزی زبان کو سیکھے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مادری زبان کی مخالفت کہا جائے۔ چنانچہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ، وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ دیگر برادران وطن میں راجا رام موہن رائے اور اسی طریقے سے آپ کے جو بنارس یونیورسٹی کے جو بانی ہے مدن مالویہ، ان لوگوں نے جس طریقے کی تعلیمی تحریک شروع کی تھی اسی انداز میں وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ایسے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سر سید نے ابتدا میں ملازمت کی، وہ منصف مجسٹریٹ بنے پہلے اور کچھ عرصہ انہوں نے گزارا، اس کے بعد ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی کے انتقال کے بعد وہ انگلستان گئے۔ انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ کیمبرج جیسے، آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی اپنی قوم کے لیے قائم کریں۔ آپ غور فرمائیے، یہ کوئی معمولی آدمی سوچ سکتا ہے جو خود طالب علم ہے، جو علم کے حصول کے لیے وہاں پر گئے تھے، جب انہوں نے آکسفورڈ کی یونیورسٹی دیکھی، جب انہیں کیمبرج یونیورسٹی دیکھی تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں ہندوستان جا کر اپنی قوم کے لیے اسی معیار کی یونیورسٹی قائم کروں گا۔ آپ بتائیے، اور چونکہ ان کی نیت میں اخلاص تھا، الہیت تھی، اللہ نے ان کے خواب کو پورا کیا اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہندو بنارس یونیورسٹی یا شانتی نکیتن جو رابندرناتھ ٹیگور کی قائم کردہ ہے، ان کے ہم پلہ نہیں بلکہ ان سے آگے ہے تعلیمی میدان کے اندر۔ آج علی گڑھ سے کئی ایس طلبہ منتخب ہو رہے ہیں مختلف شعبوں کے اندر۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر علی گڑھ کے طلبہ آپ کو نہ ملتے ہیں۔ 17 اکتوبر کو دنیا کے مختلف ممالک میں یوم سر سید منایا جاتا ہے، بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ حکومتوں کے نمائندے، ریاستوں کے گورنرز اور چیف منسٹر ان تقاریب میں شرکت کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ سر سید کوئی ایسی تعلیم دینا نہیں چاہتے تھے جو ہے سو قوم کو اور جاہل بنا دے۔ آدمی اگر اچھا خواب دیکھے، اونچا خواب دیکھے تو عمل بھی ویسا ہوتا ہے۔ اگر آپ خواب ہی اونچا نہ دیکھیں تو لازمی چیزیں وہی ہوگا جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ سر سید اس دور میں کیمبرج، آکسفورڈ اور ہندو بنارس یونیورسٹی اور کلکتے کا ولیم فورڈ کالج جو انگریزوں نے قائم کیا تھا، ان کو دیکھنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ میں اپنی قوم کے لیے ایسی ہی درجگاہ قائم کروں گا، اس معیار کی یونیورسٹی میں قائم کروں گا، اور اسی وجہ سے ایسی یونیورسٹی انہوں نے قائم کی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید کے سامنے
اپنی قوم کی ذبوحالی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1857 کے جو حالات گزرے اور مغلیہ سلطنت کا جو زوال ہوا، پھر مسلمانوں کی جو معاشی، سماجی اور سیاسی جو بے وزنی ہوئی، سر سید نے اس کو بچشم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں پڑھ لیا تھا، وہ خود دہلی میں تھے، وہ خود دیکھے تھے. انہوں نے خود کتاب لکھی اسباب قدر، قدر کے کیا اسباب تھے. ان کی بڑی تصانیف ہے، آثار السنادید بہت مشہور ہے. انہوں نے ایک رسالے کا اجرا کیا اس دور میں تہذیب الاخلاق کے نام سے، جو آج بھی جاری ہے. آج بھی وہ رسالہ شائع ہوتا ہے علی گڑھ سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیمی تحریک کے ساتھ ساتھ سر سید نے عام مسلمانوں کو جو علی گڑھ کو نہیں آ سکتے تھے، ان کے اندر تعلیمی شعور کو بیدار کرنے کے لیے کئی محاذوں پر کام کیا، جس میں سے دو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی یا آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی جس کو آپ کہتے ہیں. آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی یہ سر سید کی قائم کردہ ہے. اس کے ذریعے سے انہوں نے پورے برصغیر ہند میں، آج کا ہندوستان نہیں بلکہ آج کا بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، یہ پورے علاقے کے اندر انہوں نے تعلیمی بیداری کی ایک زبردست مہم چلائی آل انڈیا مسلم ایجوکیشن ایسوسیشن کے ذریعے. اور دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کے اندر سائنس کے مزاج کو پیدا کرنے کے لیے، عصری علوم سے قربت کے لیے، معاشیات کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، اسی طریقے سے دیگر سماجی علوم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور لوگوں کو جمع کیا. اس وقت کے جو اعلیٰ ترین دماغ تھے، جو سائنس کے بڑے بڑے ماہرین تھے، ان کو انہوں نے اس سوسائٹی میں لایا. تو سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام، اور اسی طریقے سے تہذیب الاخلاق نامی رسالے کا اجرا، جس کے اندر مضامین لکھتے رہے، اور اس کے ذریعے سے بالراست طور پر لوگوں تک ان کا پیام پہنچتا رہا کہ ان کا مقصد تعلیم کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایسوسیشن ہے اور یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ علی گڑھ کی جو تحریک ہے، یہ تحریک صرف ماضی کے واقعات نہیں ہے بلکہ آج بھی یہ کام چل رہا ہے. آج بھی لوگ اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ سر سید کا نے ان مختلف محاذوں پر جو کام کیا ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخر ایک شخص بیک وقت اتنے تاریخی کام کیسے انجام دے سکا. یہ سوال سب سے ہے. ہم بھی جی رہے ہیں، آپ بھی جی رہے ہیں. 70 سال 80 سال 90 سال دنیا میں ہم رہتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں پڑھے لکھے، نوکری کیے، شادی کیے، بچے ہوئے، اپنے بچوں کی شادی ہوئی، نواسے پوترے ہوئے، اس کے بعد دنیا سے گزر گئے. زندگی کا مقصد مکمل، بڑے شان سے کہتے بھی ہے کہ صاحب بچوں کی شادی ہو گئی، اطمینان ہو گیا مجھے. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے. کچھ لوگ ہیں کہ رفاہی کام کر لیے، اطمینان سے گزر گئے. لیکن جو تاریخ ساز شخصیتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے تاریخ ساز کام نہیں لیتا. کچھ شخصیتیں ایسی اس منظر پر آتی ہے سینے گیتی پر، اللہ کی زمین پر، جو ایسے کارنامے انجام دے دیتی ہے کہ لوگ سوچنے میں رہ جاتے ہیں آخر اس وقت کے دن اور رات میں کچھ زیادہ تھی کیا جو اتنا کام یہ لوگ کرتے تھے. آج کے جگہ 24 گھنٹے تھے یا 30 گھنٹے تھے دن کے، اور رات کے 30 گھنٹے تھے، ایسا تو نہیں تھا. وہی سورج، وہی چاند، وہی دن اور وہی رات، اور وہی زندگی کے شب و روز. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیتیں جب سے شعور آیا، زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے اپنے آپ کو قوم کے لیے وقف کر دیا. اور اگر یہ جذبہ ہو تو آپ کئی میدانوں پر کام کر سکتے ہیں، کئی محاذ آپ کے سامنے کام کرنے کے. لیکن اگر انسان تنقید کو اپنا شعار بنا لے، مصلحت کو اپنا مقصد بنا لے، اور فرصت کو اپنا جو ہے نا یہ سمجھے کہ بس میرے لیے فرصت ہے ٹی وی دیکھنا ہے، کرکٹ میچ دیکھنا ہے، تو اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے. اور اس کے گزرنے کے بعد اس کے بیوی بچے کچھ دن یاد کر لیتے ہیں، کبھی شب برات کو جا کر دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کبھی عید کو جا کے کچھ پھول چلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن جو لوگ قوم کے لیے کام کر کے جاتے ہیں، قومیں انہیں اس وقت تک یاد رکھتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں فرما دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کا رشتہ داروں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور ایک چیز جو ہے جو اس کے اعمال ہیں، جو اس نے ثواب جاریہ کی جو کام کیے وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا ہے. تو یہ ثواب جاریہ سمجھ کر یا قوم کی فلاح و بہبود سمجھ کر جس انداز میں بھی ان تاریخ شخصیتوں نے کام کیا ہے، اس کام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا جذبہ تھا،
اور کیسی جرت تھی ان کی، کیسے مایوس کن حالات میں ہے کہ ایک سماج کی انہوں نے تعمیر کی۔ مسلم معاشرے کے اندر جو برائیاں آ گئی تھی اور جس قسم کے اعتقادات ہو گئے تھے اس کو انہوں نے ختم کیا، جہالت جو عام ہو گئی تھی اس کو انہوں نے ختم کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارا مستقبل اسی وقت روشن ہو سکتا ہے، تابناک ہو سکتا ہے جب تم علم کو اپنے لیے ہتھیار بنا لو۔ ان کا مشہور قول ہے کہ میرے لیے وہ دن بڑی خوشی کا ہوگا جب میری قوم کے ایک نوجوان کے ایک ہاتھ میں سائنس ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں سماجی علوم ہوں گے اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہوگا۔ آپ بتائیے، یہ ان کا خواب تھا کہ ایک طرف تو عصری علوم ہو اور دوسری طرف دینی علوم ہو، اور پھر اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عنایات ہو، یعنی قرآن سے وہ راست طور پر یہ علوم حاصل کریں۔ آج ہمارے پاس 2 علوم کی تخصیص کر دی گئی۔ آج صبح ایک لیکچر تھا اردو خان میں ٹیچرس ٹریننگ کے سلسلے میں، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب علوم 2 قسم کے ہیں، دینی علوم اور عصری علوم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے غلط بات، اسلام نے علم کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے، کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ یہ 200 سال کی پیداوار ہے ہماری۔ 200 سال میں یہ غلط سوچ مسلمانوں میں پیدا کر دی گئی کہ اگر تم کو حافظ بننا ہے تو دینی مدرسے میں چلے جاؤ، عالم بننا ہے دینی مدرسے میں چلے جاؤ، ڈاکٹر بننا ہے تو عصری تعلیم میں آ جاؤ، انجینئر بننا ہے تو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرو۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بیک وقت عالم بھی تھے، بیک وقت ڈاکٹر بھی تھے، وہ بیک وقت فلسفی بھی تھے اور ایسے وقت وہ قاضی بھی تھے۔ اب امام ابو حنیفہ کتنے علوم کے ماہر تھے، امام مالک کتنے علوم جانتے تھے، فلسفہ ان کی دسترس میں تھا، قرآن و حدیث پر ان کی پوری گرفت تھی، اور جتنے علوم دنیا کے اس میں موجود تھے وہ مسائل کو حل کی، مسائل اس وقت ان کے سامنے آتے تھے۔ کس طریقے سے انہوں نے فقہ کی تدوین کی۔ چنانچہ سر سید نے دنیا کے سامنے یہی بات کو رکھا کہ یہ جو تخصیص علوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مخالفت ہوئی اور اسی دور میں دارالعلوم دیوبند بھی قائم ہوا، لیکن یہ جہاندیدہ علماء کرام نے بھی سر سید کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس کو سراہ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانواتوی کے بیٹے خود جا کر علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ یہ ان کی وسیع نظری تھی، اور دارالعلوم دیوبند نے یہ محسوس کیا کہ آج انگریز جو قابض ہو گئے ہیں، ایسے وقت مسلمانوں کی شریعت کے تحفظ، مسلمانوں کے دین کا تحفظ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کام کیا اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور دوسری طرف سر سید نے یہ محسوس کیا کہ اس طریقے سے ہم انگریزی تعلیم حاصل کر اور ان کی تہذیب کو سمجھ کر ہم جو ہے نا اپنی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ فرق کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ اگر ہم دینی تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو پورے کے پورے دینی تعلیم کی طرف چلے جاتے ہیں، عصری تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو پورے عصری تعلیم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، اسلام نے ہم کو دونوں علوم سیکھنے کی اجازت دی ہے۔ کوئی شخص مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ فرائض کو نہ جانے۔ آپ ہر فرض کے لیے کیا مفتی کے پاس جائیں گے؟ ہر مسئلے کا حل کرنے کے لیے کیا آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے؟ ہر مسلمان کو دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ زندگی کے اپنے مسائل کو حل کر سکے۔ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، کیا کوئی عالم بتائے گا آپ کو؟ آپ کو خود قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنا پڑے گا، اسلاف کے تاریخ کو پڑھنا پڑے گا اور اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سر سید نے اس تخصیص کو ختم کیا، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں عصری علوم اور دوسرے ہاتھ میں دینی علوم، اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج۔ تو اس کے بعد پھر وہ نوجوان کسی طرف نہیں بھٹکے گا، ملحد نہیں بنے گا، الحاد نہیں آئے گا، کارل مارکس کا مرید نہیں بنے گا یا کسی اور کی طرف نہیں چلے جائے گا، بلکہ وہ سچا اور پکا مسلمان بن کر مسلمانوں کی خدمت انجام دے گا۔ اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ سر سید نے یہ کام انجام دیا ہے، اور اس یونیورسٹی سے، اس دانشگاہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمی سلسلہ جو گزشتہ 150 سال سے چل رہا ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ ایک مورخ نے لکھا کہ سر سید نے جو تعلیمی تحریک چلائی اور مدرسۃ العلوم کا جو چراغ جلایا، اس سے اور کئی چراغ جلے۔ یہ تحریک صرف سر سید تک محدود نہیں ہو گئی، یہ علی گڑھ تک محدود نہیں ہو گئی، دہلی میں مولانا محمود الحسن، مولانا محمد علی جوہر، ان حضرات نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو قائم کیا 1920 میں، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ آج ہندوستان کی ایک بہت ہی معروف یونیورسٹی، اس کے نام کے ساتھ اسلامیہ لگا ہوا ہے۔ یہ دراصل سر سید کی فکر کا نتیجہ ہے۔ ایک مورخ نے لکھا کہ یہ چراغ جلتے جلتے حیدرآباد آیا، اور حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہوئی۔
اور جہاں پر ذریعہ تعلیم اردو تھا تو عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام میں بھی سر سید کی فکر کا دخل ہے، جامعہ ملیہ کے قیام میں بھی سر سید کا جذبہ کار فرما ہے، جامعہ ہمدرد جو سید حامد صاحب نے قائم کیا آج سے 30-35 سال پہلے دہلی میں، یہ بھی دراصل سر سید کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اور جتنے ادارے تعلیمی ادارے قائم ہوتے جائیں گے مسلمانوں کے، جتنے جو ہے نا یونیورسٹیاں قائم ہوتی جائیں گی، یہ سب کا ثواب سر سید کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ سر سید نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ چنانچہ ایک مورخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ سر سید نے جو سلسلہ شروع کیا تھا تعلیم کا، چاہے جامعہ ملیہ ہو، عثمانیہ یونیورسٹی ہو، جامعہ ہمدرد ہو، یہ سارے تعلیمی ادارے اور خاص طور پر جنوب میں اس وقت جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کیرلا ہو، چاہے وہ تمل ناڈو ہو، چاہے کرناٹک ہو، چاہے آندھرا پردیش ہمارا، تلنگانہ یا مہاراشٹر، ان چاروں ریاستوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ بھی گئے ہوں گے، ازانی صاحب تو کئی مرتبہ گئے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ آج کرناٹک میں تعلیم کا جال بچھا ہوا ہے، کیرلا کے اندر تعلیم کا جال بچھا ہوا ہے، انہوں نے سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سینٹر کیرلا میں، وہاں کی حکومت نے زمین دی باضابطہ۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ سر سید کا فیضان کہ وہ جس مقصد کے ساتھ تعلیم کی شمع کو روشن کیے تھے، 200 سال کے بعد امت نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا، اور آج ہر شخص تعلیم کے لیے کوشاں۔ کیوں کہ تعلیمی پسماندگی اتنی بڑھ گئی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو آپ پڑھیے تو ایک ہمارے لیے تازیانہ ایک آئینہ ہے جس کو ہم دیکھ لینا چاہیے۔ سچر کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے جو مسلمان ہیں تعلیم میں پورے فرقوں سے پسماندہ ہے سوائے نیو بدھسٹ کے، جتنے بھی فرقے 100-150 ان میں سب سے آخر ہے۔ 25 اگر گریجویٹ ہے تو اس میں ایک مسلمان ہے، 50 پوسٹ گریجویٹ ہے تو ان میں ایک مسلمان ہے۔ یہ تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا ضروری ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ سر سید کو پیدا ہوئے 200 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 17 اکتوبر کو اس موقع پر بہت سے مقامات پر سیمینار ہوں گے، سمپوزیمز ہوں گے، ان کی یاد منائی جائے گی، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسلح قوم کو ان کی 200 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر صحیح خراج عقیدت پیش کرنے کا اصل مقصد یہ ہو کہ ہم مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے مخلصانہ اور ٹھوس اقدامات کریں۔ یہ جلسے جلوس یہ تو ہوتے رہیں گے، یہ سیمینار ہوتے رہیں گے، لوگ مخالف پڑھ دیں گے سر سید پر، لیکن سر سید نے جو کارنامہ انجام دیا اس کا عشر اشیر بھی اگر ہمارے مسلمان افراد کریں گے تو لازمی چیز ہے ایک نیا انقلاب ہم پیدا کر سکتے ہیں، تعلیمی انقلاب۔ کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1857 کے غدر کے جو حالات تھے اس سے زیادہ خطرناک حالات میں آج ہندوستان کے مسلمان گھر چکے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک حالات میں۔ وہ سیاسی اقتدار کا ختم ہوا، لیکن آج مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کا جان و مال، مسلمانوں کی عزت و آبرو، ساری چیزیں خطرے میں ہیں۔ اور میں سر سید کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں ان سارے خطرات کا سدباب صرف تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ بغیر تعلیم کے جہالت اور جاہل قوم کبھی کوئی انقلاب نہیں لا سکتی ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن شخصیتوں سے جو کام لیتا ہے ہم ان کے جو ہے نا اس کے نقوش پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی قوم کی کچھ صحیح خدمت انجام دے سکے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر۔ انہوں نے کہا اور پھر عثمانیہ یونیورسٹی کا بھی ذکر آیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ اس زمانے کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھوں۔ 1946 میں نے میٹرک پاس کیا اور علی گڑھ کا رخ کیا۔ علی گڑھ میں جب داخلے کے لیے گیا تو انڈیا کے عمومی طور پر رکھنے والے سر ضیاء الدین سر کا خطاب تھا، سر ضیاء الدین وائس چانسلر تھے۔ تو ہم داخلے کے لیے جو گئے تو اعلیٰ حضرت حضور نظام کے احمد جنگ بہادر جو پی اے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے 2 بچے بھی میرے ساتھ تھے اور ہم ان کا لیٹر لے گئے تھے وہاں پہ داخلے کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم جس دن وہاں پہ حاصل آفتاب ہاسپٹل تھے اور جب وائس چانسلر سے ملنے گئے سر ضیاء الدین سے تو پتا چلا کہ وہ دلی گئے تھے تو ایک دن ٹھہرنا پڑا۔ دلی سے وہ آئے، آنے کے بعد ان کو ہم نے احمد جنگ بہادر کا لیٹر دیا۔ تب اندازہ لگائیے آپ کہ وسعت بتائی ہے۔ سر ضیاء الدین نے ہم سے کہا کہ بابا یہاں پر سینٹ کا فیصلہ ہے کہ فرسٹ سیمینار ختم ہو جائے
क्या कहते हैं फर्स्ट सेशन सेमेस्टर सेमेस्टर खत्म हो जाए तो दाखिले नहीं देते। अब आप तो हैदराबाद से आए हैं, मेरे पास इंडोनेशिया से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, दाखिला नहीं दे सकते। आप अंदाजा लगाइए, मैं 1946 की बात करूँ, यानी 70 साल पहले की बात है। उस वक्त की बात है कि अलीगढ़ का डिमांड ये था कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से लोग आकर तालिबात हासिल कर रहे थे। तो ये जो है उनकी अजमत थी और उनकी फिक्र थी। इसके अलावा आपने जो वजह तौर पर बताया है कि उन्होंने जो चिराग जलाया था, जो शमा रोशन की थी, उसी रोशनी की उसके रोशनी में आज हमारे तमाम इदारे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जज्बा काम करवा है जिस जज्बे के तहत उन्होंने कायम किया था। लेकिन अफसोस की बात है आज भी हमारे यहाँ सच्चा कमेटी का आपने हवाला दिया, बदकिस्मती से तालीमी बयान कम है, तालीम में बहुत कम रुझान है, क्योंकि उन्होंने हमको करार किया है कि सबसे बेहतर यानी वही हालात हैं जो 70 साल पहले थे, 80 साल पहले थे जब क़याम किए थे। वो हालात जो थे, जैसे ये कहते हैं कि तालीम छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट्स कहते हैं, 5वीं पढ़े छोड़ दिए, 7वीं पढ़े छोड़ दिए, इनको ड्रॉप आउट्स कहते हैं। ड्रॉप आउट्स उस ज़माने में जो थे वही ड्रॉप आउट्स का हालत होता। खैर सच्चा कमेटी के बाद हालात दुरुस्त हो रहे हैं, खौफ में भी जागृति आ रही है। बात ये है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ ये कहते हुए कि पता है आपको अंग्रेजी में पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन, उर्दू में सियासतदान और मुदब्बिर, क्या फर्क है? फर्क बोल सकते हैं आप, सियासतदान और मुदब्बिर। फर्क ये है, पॉलिटिशियन मौजूदा दौर के नस्ल पे, उसके ज़रूरियात पे, उसकी तरक्की पे नज़र रखता है पॉलिटिशियन। मुदब्बिर जो है आने वाले की, यानी स्टेट्समैन जो होता है वो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है और वो ऐसे काम करता है जो आने वाली नस्लों के लिए काम है। यानी पॉलिटिशियन मौजूदा हालात में दौर में काम करता है, सियासत वो मौजूदा जो नस्ल है उसकी भलाई चाहता है। लेकिन मुदब्बिर जो होता है, जो स्टेट्समैन होता है, वो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है। तो उनका मकाम एक मुदब्बिर का था। और जो आज के हमारे ख्याल, हमारा जो किताब रहा हमारे खलील साहब का, वो जो है बहुत ही गैर मामूली अहम है। और अगर कल आज रात में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, कल से वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, घरों में बिठा के आप, आज हर घर में टीवी है, उसमें से कोशिश कीजिए कि हर घर वाले को जो है आपका खिताब सुनाए। वैसे अखबार के जरिए तो मालूम करते हैं, लेकिन आप जब टीवी फुटबॉल मैच के लिए या क्रिकेट मैच के लिए या सिनेमा के लिए या दीगर तफरीयात के लिए, तो ज़रा अखबार ये भी बताइए आज का जो खिताब है दुआ हो चुकी है।